محترم عازمین اکرام، یہ ویڈیو حج کے انتظامی امور کے مد نظر بنائی گئی ہے۔ مذہبی امور، اعمال و مسائل کے لیے اپنے علماء اکرام سے رابطہ قائم کریں۔ مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جو انتہائی شرف و فضیلت والا ہے اور عالم اسلام کے دو مقدس شہروں میں سے ایک ہے۔ مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ہزاروں نماز کے برابر ہے۔ یہی مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول اور ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور جنت کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ مسجد نبوی سے کچھ دوری پر عالم اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء واقع ہے، جہاں پر 2 رکعت نفل نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا پوری ایمانداری سے حج 2024 کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں ہے، مگر اس مشن کو پوری طرح سے کامیاب بنانے کے لیے عازمین حج سے بھی بھرپور تعاون کی امید کرتی ہے۔ سفر حج کے دوران آپ کا قیام 8 دنوں کے لیے اس مقدس شہر میں رہے گا۔ حج کمیٹی کی تمام تر کوشش رہتی ہے کہ تمام حجاج اکرام کو مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو سکے، مگر تمام عازمین اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و عادات کا بہترین نمونہ ہیں۔ اسی لیے ہماری تمام تر کوششیں یہ رہنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق و اطوار سے اس مقدس سرزمین پر کسی کو بھی تکلیف و پریشانی نہ ہو۔ مسجد نبوی میں اور روضہ رسول کی عظمت و حرمت کا ہمیشہ دھیان رکھیں۔ روضہ رسول پر حاضری کے وقت نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنے والوں کا جواب بذات خود مرحمت فرماتے ہیں۔ روضہ مبارک پر آپ کی حاضری باعث سعادت ہے، اس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ روضہ مبارک پر حاضری دینے اور سلام پیش کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ کے تعاون سے حاجیوں کے لیے خصوصی انتظامات کرتی ہے۔ ایسے عازمین حج جن کی آمد براہ راست ہندوستان سے مدینہ منورہ ہوتی ہے، ان پر احرام باندھنے کی قید نہیں ہے۔ وہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اور وہاں 8 دن گزار کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے، اور اس طرح تمام عازمین حج 8 ذی الحجہ سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے احرام باندھنے کی میقات ذوالحلیفہ نامی جگہ ہے، اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ عازمین وہاں سے عمرہ یا حج کی نیت کریں۔ مدینہ منورہ میں عازمین حج کے لیے کئی برانچ آفس کا انتظام رکھا جاتا ہے۔ سامان کی گمشدگی یا کسی اور پریشانی کی صورت میں عازمین براہ راست کسی بھی قریبی برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں تمام حجاج کرام کے لیے وزارت اقلیتی امور اور وزارت صحت کے تعاون سے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، اسپتال اور دواخانوں کا معقول انتظام رہتا ہے، جہاں حسب ضرورت یا ایمرجنسی کی صورت میں ان طبی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والے حجاج کرام اپنی بلڈنگز اور عمارتوں میں موجودہ نوٹس بورڈ پر نظر بنائے رکھیں۔ ایسے حجاج کرام کو مدینہ منورہ روانگی کی اطلاع بذریعہ نوٹس دی جائے گی، جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ان کی رہائشی عمارتوں، بلڈنگوں میں چسپاں کی جائے گی، اور ہندوستانی حج کمیٹی کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ اور برانچ آفس کی طرف سے متعین عملے کے رابطے میں رہیں اور مدینہ منورہ روانگی کی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ مکہ سے مدینہ جانے والے تمام حجاج کرام اپنے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، کیونکہ جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ ان کی ملک واپسی مدینہ ایئرپورٹ سے ہوگی۔ مکہ سے مدینہ کا سفر معلم کی زیر نگرانی ہوگا۔ معلمین کی بسیں آپ کے ساز و سامان کے ساتھ آپ کو مکہ سے مدینہ لے جائیں گی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی دوری تقریباً 450 کلومیٹر ہے، اور آپ مدینہ منورہ لگ بھگ 8 گھنٹے کا سفر طے کر کے پہنچیں گے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ہندوستانی حج کمیٹی و انڈین کونسلیٹ جدہ کا عملہ
آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر لے جائے گا۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ کی طرز پر یہاں آپ کی رہائش گاہوں میں باورچی خانے نہیں ہوں گے۔ یہاں کمروں میں کسی بھی طرح کا کھانا بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلتے وقت اپنی عمارتوں اور راستوں کی نشاندہی کر لیں۔ بہتر ہوگا کہ اپنی قیام گاہ کا لوکیشن اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں تاکہ راستہ بھٹکنے اور گم ہونے کا ڈر نہ رہے۔ اپنی رہائشی بلڈنگوں کے وزٹنگ کارڈز اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اکثر کارڈوں میں دوسری تفصیلات کے ساتھ ساتھ عمارت سے مسجد نبوی تک کے راستے کا نقشہ بھی مذکور ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں خواتین و مرد حضرات کے داخلی دروازے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرنے کے لیے بھی علیحدہ مقامات مخصوص ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے ساتھی خواتین کے ساتھ پہلے ہی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ملنے کے مقام کا تعین کر لیں، کیونکہ اکثر ان مواقع پر بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس سے ساتھ چھوٹنے کا خدشہ بنا رہتا ہے۔ مسجد نبوی کے پاس سب سے نزدیکی دواخانہ جنت البقیع کی چہاردیواری کے قریب واقع ہے اور دوسرا سب سے قریبی دواخانہ باب السلام کے سامنے ہے جس کا نام الصافیہ ہیلتھ سینٹر ہے۔ آپ مسجد نبوی میں داخل ہو کر نماز ادا کیجیے اور نماز سے فراغت کے بعد روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے آگے بڑھیں۔ سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہوں اور درود و سلام کے بعد باب البقیع سے باہر نکلیں۔ آپ کے ٹھیک سامنے چند قدم کے فاصلے پر جنت البقیع قبرستان واقع ہے جہاں مقررہ اوقات پر حاضری کے لیے کھولا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے حدود میں داخل ہوتے ہی آپ کو بلاکس کی شکل میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں نظر آ جائیں گی جو کہ در حقیقت طہارت خانے اور وضو خانے ہیں جن پر نمبرات درج ہوتے ہیں۔ روضہ مبارک کے پیچھے چبوترا نما ایک جگہ ہے جو صفہ کہلاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جمع ہوا کرتے تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ اسی جگہ ہوا کرتا تھا۔ بھیڑ اور مجمع ہونے پر صبر سے کام لیں کیونکہ یہ نہایت ادب و احترام کے مقامات ہیں۔ ذرا سی بے ادبی آپ کو ثواب عظیم سے تو محروم رکھے گی ہی، علاوہ ازیں آپ بے ادبی کے گناہ کے بھی مرتکب ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ کے بعد سیدھی جانب میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں ہیں، لہٰذا ان کے روبرو بھی سلام پیش کریں۔ قیام مدینہ منورہ کے دوران کثرت سے روضہ رسول پر درود و سلام عرض کرتے رہیں۔ مدینہ منورہ کے کچھ تاریخی مقامات کی زیارتیں۔ مسجد نبوی، اس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ حجر مبارکہ یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ مبارک ہے۔ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی یہیں پر دفن ہوئے۔ ریاض الجنہ، قدیم مسجد نبوی میں ممبر اور روضہ اقدس کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں اور ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعا کے لیے بھی خاص مقام ہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا ایک قدیمی قبرستان ہے اور جبل احد مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر یہ مقدس پہاڑ واقع ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد قباء، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسلمانوں کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں قیام فرمایا اور آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد جمعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی مسجد میں جمعہ ادا فرمایا تھا۔ یہ مسجد قباء کے قریب واقع ہے۔ مسجد قبلتین، اس مسجد میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف ادا کی گئی تھی، اس لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ مساجد 7، یہ مسجد فتح غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نزدیک واقع ہے۔
हुज्जाज कराम, वो हुज्जाज कराम जिनकी फ़्लाइट डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा उतरती है, वो 8 दिन मदीना में गुजार कर मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर वो हुज्जाज जिनकी फ़्लाइट बराह रास्त हिंदुस्तान से जिद्दा उतरती है, वह जिद्दा पहुंचकर मक्का मुकर्रमा जाते हैं और हज की अदायगी के बाद हस्बे प्रोग्राम उनको मक्का से मदीना मुनव्वरा रवाना किया जाता है। और ऐसे हाजियों की वापसी भी मदीना मुनव्वरा से होती है। वापसी के वक्त हुज्जाज इकराम अपने फ़्लाइट से 24 घंटे कबल अपने सामान तैयार कर लें, क्योंकि फ़्लाइट से 24 घंटा कबल उनका फ़ी हाजी 40 किलो चेक इन सामान वजन करके फ़्लाइट टैक्स जिस्मा करके एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और रवानगी से कबल हुज्जाज इकराम को फ़ी हाजी सिर्फ 7 किलो वजन का हैंड बैग ले जाने की इजाज़त है। तमाम हाजियों को फ़ी हाजी 5 लीटर जमजम हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पर ही सौंपने का इंतज़ाम रहेगा। लिहाजा हुज्जाज इकराम को हिदायत दी जाती है कि जमजम अपने साथ न ले जाएं, ख़ास तौर पर जमजम अपने बैग वगैरह में बिल्कुल न रखें, क्योंकि इसकी वजह से आपका सामान एयरपोर्ट पर ही रोका जा सकता है। अल्लाह ताला आपके हज को आसान बनाए और हज मबरूर की सआदत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन।